اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ مدینہ عربک بک 1 ڈاکٹر وی عبدالرحمن، سبق نمبر 20۔ بسم اللہ۔ لیلہ یا سلمى افی فصلی کی طالبات من الصین والیابانی، اے سلمى کیا تیری کلاس میں چین اور جاپان کی طالبات ہیں؟ سلمى: نعم، جی ہاں۔ فی فصلنا 5 طالبات من الصین و4 طالبات من الیابان و8 طالبات من انڈونیشیا۔ ہماری کلاس میں 5 طالبات چین سے اور 4 طالبات جاپان سے اور 8 طالبات جو ہیں وہ انڈونیشیا سے ہیں۔ لیلہ: وفی فصلنا 3 طالبات من الہند و6 طالبات من الفلبین و7 طالبات من الکویت۔ اور ہماری کلاس میں 3 طالبات جو ہندوستان سے اور جو ہے 6 جو ہیں وہ فلپین سے اور 9 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کویت سے ہیں۔ سلمى: کم اختن لک یا لیلہ، اے لیلہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلہ: لی 3 اخوات، میرے 3 بھائی ہیں۔ سلمى: وکم اخان لکی، اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلہ: لی 5 اخوات، میرے تو 5 بھائی ہیں۔ سلمى: لکی 3 اخوات و5 اخوات، میرے 3 بھائی اور 5 میری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں۔ لیلہ: نم وکم اخن و اخت لکی، اور تمہارے کتنے جو ہے اخن یعنی بھائی ہیں و اختن اور بہنیں ہیں۔ سلمى: لی 4 اخوات و 4 اخوات، میرے جو ہے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ لیلہ: لی زمیلۃ اسمها خدیجۃ، میری ایک سہیلی ہے اس کا نام ہے خدیجہ۔ لہا 8 اخوات و 8 اخوات، اس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں۔ ریڈ اینڈ رائٹ۔ 3 طالبات، 3 طالب لڑکی ہیں۔ 4 طالبات، 4 طالبات۔ 5 طالبات، 5 طالبہ۔ 6 طالبات یعنی 6 طالب لڑکیاں۔ 7 طالبات، 7 جو ہے۔ 8 طالبات، 8۔ 9 طالبات، اور کتنی؟ 9۔ 10 طالبات۔ اب نوٹ کیجئے طالبات یہ کیا ہے؟ مؤنث جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی معدود جو ہے مؤنث ہے، لیکن عدد کیا آ رہا ہے؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 سب مذکر آ رہے ہیں۔ یعنی 3 سے لے کر 10 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں یہ مذکر کے لیے مؤنث 3 4 5 6 7 8 9 10 اور مؤنث کے لیے مذکر آتے ہیں 3 4، جبکہ 1 اور 2 جو ہیں یہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مذکر آتے ہیں، وہ جب آگے آئیں گے تو وہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے فی بیتنا 3 غرفات، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں۔ فی الجامعۃ 10 حافلات، ہماری یونیورسٹی میں 10 جو ہیں گاڑیاں یعنی بسیں ہیں۔ فی هذه المدرسة 8 مدرسات، اس اسکول میں 8 استانیاں ہیں۔ عباس لہو 7 بنات، عباس جو ہیں اس کی کتنی ہیں؟ 7 بیٹیاں ہیں۔ فی بیتنا طبیع دجاج
تسعیون دجاجاتن، ہمارے گھر میں 9 مرغیاں ہیں. فی الجامعۃ خمس الکلیات، ہماری یونیورسٹی میں 5 فیکلٹیاں ہیں. کلیات فیکلٹیاں. فی المستشفى عشر طبیبات و 4 ممرضات، اسپتال میں جو ہے 10 جو ہے کیا ہیں لیڈی ڈاکٹریں اور 4 جو ہیں نرسیں ہیں. خالد لہو ثلاثۃ ابناء و 4 بنات، خالد جو ہے اس کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. لی خمسۃ اخوات و 6 اخوات، میرے جو ہے 5 بھائی اور جو ہے 6 یعنی 6 کیا ہیں اخوات یعنی بہنیں ہیں. فی ھذا الکتاب 10 دروس، اس کتاب میں 10 سبق ہیں. لنا 4 امام و 5 امات، میرے جو ہے 4 جو ہیں کیا ہیں چچا ہیں اور 5 جو ہیں وہ کیا ہیں امات چچیاں ہیں. اقرأ الجمع الآیات واکتب ما کتب داد الوراد فی الحروف. Write the numbers appearing the fingers the following sentences in words. یہ جو عدد لکھے ہوئے ان کو حروف میں لکھنا ہے. لی ڈیش اخواتن و اخواتن، تو کیا کہیں گے یہ 4 اور 3 کو ابھی یہاں کہیں گے کیا کہیں گے کہیے. اب آپ کا کام شروع ہو گیا. لی اربت اخواتن و ثلاث اخوات، یعنی یہاں مونس کا لائیں گے مذکر کے لیے اور مذکر لائیں گے مونس. آگے محمد لہو ڈیش ابناؤ ڈیش بناتن، ہاں جی کیا آئے گا. محمد لہو خمسۃ، خمساتن مونس لفظ آئے گا ابناء 5. خمسۃ ابنا بیٹے اور تمانیہ بناتن، تمانی یعنی 8 بیٹیاں. ان دی کتنی کتب اور کتنے جو ہے وہ رسالے ہیں جی. ان دی عشرۃ کتاب، مونس آ جائے گا کیونکہ کتاب جو ہے کتب کیا ہے وہ مذکر لفظ ہے. وا سباتن مذکر لفظ آ جائے گا. مجلات جو ہے یہ رسالے جو ہے مونس ہے، دیکھیں الف تا کی جمع آ رہی ہے. فی المستشفى ڈیش طبیبات و ڈیش مرددات، ہاں جی کیا لگاؤں. تسع مذکر لفظ، 9 طبیبات 9 لیڈی ڈاکٹریں اور جو ہے کیا ہوگا وستات وستہ 6 مردات 6. اوکے. ان دی ڈیش کمسانی، ہاں جی بتائیں کیا لائیں، مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. ان دی اربات 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 ارباتن یعنی 4 مؤنث کا لفظ لائیں گے. آگے ہے جی لہذہ السیارۃ ڈیش ابوابن، کیا لائیں جی اس کے 4. ارباتن یعنی گول تا کے ساتھ، نہیں سوری سیارہ جو ہے، لیکن ہم لا رہے ہیں سیارہ کے لیے نہیں لا رہے ہیں، ہم لا رہے ہیں ابواب کے لیے. ابواب جو ہے وہ مذکر ہے تو کیا ہوگا اربتن، مؤنث لفظ آئے گا گولتا والا. فی هذه الکلمات ڈیش احروف، حرف اور حروف جو ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں تو لہٰذا کیا ہوگا فی هذه کلمات خمس احروف. آگے فی المدرستنا ڈیش مدرسات، استانیہ ہیں. تمانیہ یعنی مذکر لفظ آئے گا. فی بیتنا ڈیش رجال و ڈیش نساء، ہمارے گھر میں اتنے مرد اور اتنی عورتیں ہیں. عشرات عشرتن اور
اشرو و اشرو. وأشر اوکے. ذهب ابی الى الریادی، میرا باپ ریاض گیا، قبل ایام. ہاں جی. ثلاثت الایام. ثلاثت ثالث مؤنث لفظ آئے گا کیونکہ مذکر ہے، یوم ایام مذکر لفظ ہے. اکت الاداد من ثلاثہ الى عشرہ وجل کل من کلمات الآیات مدود لہو، یعنی 3 سے 10 تک استعمال کرتے ہوئے جو ہے ان میں مودود لگائیں. مثلا سیارت، تو سیارت کے ساتھ جو ہے 3 سے 10 تک کی گنتی آپ نے لکھنی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ سیارہ مونس ہے تو کیا آئے گا؟ سلاسو سیارت، اربت اربع سیارات، اسی طرح خمس سیارات، اسی طرح جو ہے ست اور تسو اور سب اور جو ہے ثمانیہ اور جو ہے تسع اور جو ہے اس کے ساتھ عشرہ لگائیں گے مذکر لفظ. آگے یہ سارے کے سارے ہی مؤنث ہیں. اختن، طالبن، تو ان کی جمع کیا ہوگی؟ سیارہ کی سیارات. اخت کی کیا ہوگی؟ ہاں جی جمع اخت کی أخوات اخواتن، الف تا لگا دیں گے. طالبہ کی کیا ہوگی؟ طالباتن. طالبات مجلہ کی کیا ہوگی؟ مجلاتن. بنت کی کیا ہوگی؟ بناتن. ساتن. تو یہ تو ہو گئے ان کی جمع، ان کے ساتھ سب کے ساتھ یہی لگے گا. سلاسو، اربع، خمسو، اور اس کے ساتھ ست مذکر کے لگیں گے سب. اور جو ہے تمانیہ وغیرہ وغیرہ عشرہ سب لگا دیں. چلتے ہیں جی 21ویں سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن. مدرستی، میرا اسکول. ہاذہ مدرستی، مدرستی یہ میرا اسکول ہے. ہی قریبۃ من المسجد، یہ مسجد کے قریب ہے. ہی مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب، یہ بڑا مدرسہ ہے اور اس کے 3 دروازے ہیں. ابوابها مفتوح الان، اس کے تینوں دروازے اس وقت کھلے ہیں. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، مدرسے کے اندر جو ہے بہت سی کیا ہیں؟ کلاسیں ہیں. فصول، فصل کی جمع کلاسیں. ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے. وہو فصل واسع، اور یہ کلاس جو ہے بڑی فراخ ہے، یعنی واسع کھلی ہے. فیہ نافذتان، اس میں 2 کھڑکیاں ہیں. کبیرتان، بڑی بڑی. وفیہ، اور اس میں مکاتب و کرسی، کراسی، کراسی کرسی کی جمع ہے، اس میں ڈیسک ہیں اور کرسیاں ہیں. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑا تختہ سیاہ ہے. ھذا مکتب المدرسی، یہ استاد کا ڈیسک ہے یا ٹیبل ہے. وذاک کرسیہ، اور یہ وہ جو ہے اس کی کرسی ہے. وتلک مکاتب الطلاب وَقُرَاسِهُمْ، اور وہ جو ہیں طالب علموں کے ڈیسک ہیں اور ان کی کرسیاں ہیں. مکتب المدرسی کبیر، استاد کا ڈیسک بڑا ہے. وَمَكَاتِبُ الطُّلَّابِ صَغِيرَةٌ، طالب علموں کے ڈیسک جو ہیں چھوٹے ہیں. فی فصلنا، ہماری کلاس میں 10 طلاب، 10 طالب علم ہیں. وَهُمْ فی من بلاد مختلفہ، اور وہ مختلف جو ہے ملکوں سے ہیں. بلاد شہر کو کہتے ہیں، مختلف شہروں سے. ھذا محمد وہو من الیابان، یہ محمد ہے جو کہ جاپان سے ہے. وَھذا خالد هو من الصین، یہ خالد ہے یہ چین سے ہے. وَھذا احمد وهو من الہند، یہ احمد ہے جو کہ ہندوستان سے ہے. وَھذا ابراہیم وهو من غانا، اور یہ ابراہیم ہے جو کہ گانا سے یعنی افریقہ سے ہے. وَھذا اسماعیل وهو من النائجیریا، یہ اسماعیل ہے جو نائجیریا سے ہے. وَھذا یوسف وهو من الانکترا، یہ جو ہے یوسف ہے جو کہ انگلستان سے ہے. وَھذا بیروم وهو من ترکیہ، یہ بیروم ہے جو کہ کیا ہے؟ ترکی سے ہے. وَھذا عمار وهو من مالیزیا، یہ جو ہے عمار ہے جو کہ
ملیشیا سے ہے. وَهَذَا عَلِيٌّ وَهُوَ مِنْ امریکہ، یہ علی ہے جو کہ امریکہ سے ہے. وَهَذَا ابو بکر وَهُوَ مِنْ روسیہ، اور یہ ابو بکر ہے جو کہ روس سے ہے. ہم من بلاد مختلفہ، یہ سب جو ہے مختلف ملکوں سے ہیں. وَلُغَاتُهُمْ مختلفہ، اور ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں. وَأَلْوَانُهُمْ مختلفہ، اور ان کے جو ہے رنگ بھی مختلف ہیں. وَلَكِنْ دِينُهُمْ واحد، لیکن ان کا دین ایک ہے. وَرَبُّهُمْ واحد، اور ان کا رب ایک ہے. وَنَبِيُّهُمْ واحد، اور ان کا نبی ایک ہے. وَقِبْلَتُهُمْ واحد، ان کا قبلہ جو ہے ایک ہے. ہم مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. والمسلمون اخوات، اور مسلمان بھائی ہیں. ھذا مدرسنا، یہ ہمارا سکول ہے. اسم الشیخ سوری ھذا مدرسنا، یہ ہمارا استاد ہے. اسمہ الشیخ البلال، اس کا نام شیخ بلال ہے. وہو من سوریہ، وہ جو ہے شام سے ہے. وہو رجل صالح، وہ نیک مرد ہے. نحن نحبہ کثیرا، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں. آئیں جی، اب دیکھتے ہیں آپ کی یادداشت کتنی ہے. این ھذہ المدرسۃ، یہ اسکول کہاں ہے؟ ہاں جی جواب دیجئے. ھذہ قریبات المدرسۃ مسجد قریبۃ من المسجد، یہ اسکول مسجد کے قریب ہے. مغلۃ ابوابها الان مفتح، آیا اس کے دروازے اس وقت کھلے ہیں یا بند ہیں؟ نام. نام کا کیا مطلب؟ یہ تو دونوں سوال، جی. دو سوال ہیں تو دونوں کا جواب نام ہو گیا. نعم مغلق ابوابها ابوابها، الآن کیا اس کے ابواب دروازے بند ہیں الان اس وقت، مفتح یا کھلے ہیں؟ وہ تو یہ پوچھ، آپ کہتے ہیں نام، اس کا مطلب دونوں کام ہی ہیں، کھلے بھی ہیں بند بھی ہیں. مفتوحات. ابوابها مفتوحا، ابوابها مفتوحۃ الان، یعنی اس وقت، الان اس وقت. کم طلاب فی هذا الفصل، اس کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ عشرت فیہ طالبات عشرۃ فی حاض. طلاب، طلاب مذکر ہے تو اس کے لیے عشرتن کا لفظ لائیں گے. اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کنسپٹ کیا ہے. من این ابو بکر، ابو بکر کہاں سے ہے؟ میں نے کہا تھا نا یادداشت کا امتحان ہے. ہوا من الینانی، وہ یونان سے ہے. اوکے. من این یوسف، یوسف کہاں سے ہے؟ ہوا من انگلترا، وہ انگلستان سے ہے. من مدرسہم، ان کا استاد کون ہے؟ شیخ شیخ پتہ نہیں کیا تھا. شیخ تو سارے ہی ہوتے ہیں. بلال مدرسہم الشیخ البلال، ان کا استاد شیخ بلال ہے. کم بابن لہا، اس کے کتنے دروازے ہیں؟ سلاس لہا بابوہا ثلاثۃ ابواب، ابواب جو ہے مذکر ہے اس لیے ہم کہیں گے ثلاثۃ. لہا اس کے لیے تین دروازے، یا اس کے تین دروازے. کم نافذۃ فی ھذا الفصل، اس کلاس کی کتنی کھڑکیاں، یا اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں. اکلہم من بلد واحد، کیا یہ سارے ایک شہر سے ہیں یعنی طالب علم؟ لا ہم من بلاد مختلف، نہیں وہ مختلف شہروں سے یا مختلف ملکوں سے. بلاد ملک کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں. من این احمد، احمد کہاں سے تعلق رکھتا ہے یا کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے. من این ہوا، من این ہوا وہ کہاں سے ہے، یعنی استاد کے بارے میں تھا. ہوا من سوریہ، یہ کسی اور طالب علم کے بارے میں، وہ شام سے ہے. اچھا، اس میں آپ نے صحیح اور غلط بتانے ہیں. جو صحیح ان کے سامنے ٹک، اور جو غلط ہیں کراس لگائیں.
تو مدرستی قریبۃ من المطاری، ہاں جی درست ہے یا غلط ہے؟ کراس غلط میرا اسکول جو ہے ہوائی اڈے کے قریب ہے، غلط ہے۔ غلط ہے لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے صحیح ہیں، درست صحیح ابوابها مغلقۃ الان، اس کے دروازے اس وقت بند ہیں۔ غلط غلط مکاتب الطلاب کبیرۃ، طالب علموں کے ڈیسک بڑے ہیں۔ غلط مکتب المدرس کبیر، استاد کا ڈیسک بڑا ہے۔ صحیح فی فصلنا 10 طلاب، ہماری کلاس میں 10 جو ہے ٹھیک طالب علم ہیں۔ ٹھیک درست عمار من روسیہ، عمار روس سے ہے۔ غلط بیروم من ترکیہ، غلط درست ہے، بیروم ترکیہ سے ہی تھا۔ یوسف من مالیزیا، درست غلط ہے۔ مدرسنا من العراقی، ہمارے استاد غلط جو عراق غلط سے ہے۔ غلط غلط اوکے، وہ کہتا ہے یہ بتائیں کہ یہ جو ملک ہیں مختلف، یہ کس کس میں ہیں؟ ایشیا، افریقہ، یورپ اور جو ہے ان کے ملک۔ البلاد التی فی قارۃ الآسیہ، یعنی بر اعظم جو ہے ایشیا میں کون کون سے ملک آتے ہیں؟ الیابان، الصین، الہند، یہ جو ہے سب ایشیا میں ہے، بر اعظم ایشیا میں۔ البلاد التی فی قارۃ افریقہ، بر اعظم افریقہ میں کون سے ملک ہیں؟ یس، مالیزیا، یہ بھی جو ہے بر اعظم ایشیا میں ہے۔ نائجیریا ہے، گانا ہے۔ اور البلاد التی فی قارۃ العروبہ، عروبہ کہتے ہیں یورپ، بر اعظم یورپ میں جو ہے کون سے ملک ہیں؟ کلترا، الیونان، ان ترکیہ، یہ سارے جو ہیں ان کے بر اعظم اور ملک ہیں۔ سبق نمبر 22 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد طبیب، حامد جو ہے ڈاکٹر ہے۔ زوجتہ مدرست، اس کی بیوی جو ہے کیا ہے؟ ایک استانی ہے۔ اسمہا آمینۃ، اس کا نام آمینہ ہے۔ حامد لہو اربعۃ ابناء، حامد کے 4 بیٹے ہیں۔ ہم، اور ان کے نام کیا ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ حمزہ حمزہ، و عثمان عثمان، و احمد احمد، و ابراہیم اور ابراہیم، یعنی وہ کون سے ہیں 4 بیٹے اس کے؟ حمزہ اور عثمان اور احمد اور ابراہیم۔ احمد و حمزہ طالبانی، احمد اور حمزہ دونوں طالب علم اسٹوڈنٹ ہیں۔ احمد طالب مجتہد، احمد جو ہے محنتی جو ہے طالب علم ہے۔ وہ حمزہ طالب کسلان، حمزہ جو ہے ایک سست طالب علم ہے۔ قال یوسف، یوسف نے کہا اندی خمسۃ اقلام، میرے پاس 5 جو ہے قلم ہیں۔ ھذا قلم احمر، یہ جو ہے سرخ قلم ہے۔ وھذا قلم ازرق، یہ نیلا ہے۔ وھذا قلم اخضر، یہ سبز ہے۔ وھذا قلم اسود، یہ سیاہ قلم ہے۔ وھذا قلم اصفر، یہ زرد یا پیلا قلم ہے۔ قالت زینب، قالت زینب، زینب نے کہا اندی منادیل کثیرۃ، میرے پاس بہت سے رومال ہیں۔ ھذا ایبدو، یہ سفید ہے۔ وھذا اصفر، اور یہ جو ہے پیلا ہے۔ وھذا احمر، اور یہ جو ہے سرخ ہے۔ وھذا ارزق، یہ نیلا ہے۔ وھذا اخضر، یہ کیا ہے؟ سبز ہے۔ قالت لہا فاطمہ، اس پہ فاطمہ نے کہا عندکی مندیل اسود، کیا تیرے پاس سیاہ رومال بھی ہے؟ قالت، اس نے کہا لا، نہیں، ما عندی مندیل اسود، میرے پاس سیاہ رنگ کا رومال نہیں ہے۔ قال طلحہ، طلحہ نے کہا اندی مفاتیح کثیرۃ، میرے پاس بہت سی چابیاں ہیں۔ ھذا مفتاح الغرفۃ، یہ میرے کمرے کی چابی ہے۔ وھذا مفتاح الحقیبۃ، یہ میرے بیگ کی بستے کی چابی ہے۔ وھذا مفتاح السیارۃ، یہ جو ہے گاڑی کی چابی ہے۔ قال سفیان، سفیان نے کہا فی بلدینا، ہمارے شہر میں مساجد و مدارس کثیر، بہت سے مدرسے اور
مسجدیں ہیں، وفنادیکو قلیلتن اور تھوڑے سے ہوٹل ہیں، اہاؤلائے اتباؤ کیا وہ جو ہے کیا ہے اتباع ڈاکٹر ہیں، لا ہم مدرسون نہیں وہ تو استاد ہیں، وہم علماء کبار وہ بڑے بڑے عالم ہیں۔ الممنوع من صرف یعنی ایسے اسما جن میں تغیر نہیں ہوتا، ان کا کہتے ہیں ڈکٹوٹ۔ ڈکٹوٹ کیا ہوتے ہیں؟ جن میں دو حالتیں ہوتی ہیں، ڈکٹوٹ یا غیر منصرف۔ مثال کے طور پر انوال آیات من الاسماء ممنوعۃ من الصرف، یہ جو نیچے دیے گئے اسماء ہیں ان میں صرف نہیں ہوتا، یعنی ان کے اندر تین حالتیں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر زینب، مریم، فاطمہ، عائشہ، مکہ، جدہ، یہ سب کے سب دو حالتیں میں ہوں، یا پیش والی حالت یا زبر، زینب، زینبا، زینبا، مریم، مریمہ، مریمہ، فاطمہ، 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 عائشہ، عائشہ، یعنی یہ کیا ہے ڈکٹوٹ، دو حالتیں۔ اسی طرح حمزۃ، اسامۃ، معاویۃ، طلحۃ، یہ جو نام ہیں یہ بھی ڈکٹوٹ ہیں، یعنی ممنوع من الصرف، یعنی ان میں پیش زبر زیر نہیں آئیں گے، دو ہی حالتیں ہوئیں گی پیش اور زبر کی۔ اسی طرح عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان، یہ بھی ڈکٹوٹ ہے، ممنوع من الصرف، یعنی عثمان، عثمانہ، عثمانہ، عفان، عفانہ، زیر نہیں آئے گا، ان پہ تنوین بھی نہیں آئے گی، زیر بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے کسلان، جوان، عطشان، شبان، ملان، یہ جو لفظ ہیں ان میں بھی اسی طرح ایک وزن ہوتا ہے احمد، احمد، انور، اکبر، احسن، ان کی بھی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح رنگوں میں ہے عبد، اسود، احمر، اصفر، اخضر، ارزق، یہ بھی ڈکٹوٹ ہیں۔ اسی طرح غیر عربی نام وَعَلِيَمُ، ادوارد، لندن، بارس، بارس پیرس کو کہتے ہیں، باکستان، بغداد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف، یہ سب کے سب کیا ہیں ممنوع من الصرف۔ اسی طرح کچھ پیٹرن ہیں اغنیاء، اصدقاء، اقویاء، اتباع، فقراء، وزراء، زملاء، علماء، یہ جو افعلاء کے وزن پہ آتے ہیں۔ اسی طرح مساجد، مدارس، فنادق، مکاتب، دکاکب۔ اسی طرح ایک کیٹیگری ہے منادیل، مفاتیح، فناجین، راسی، یہ سب کے سب کیا ہیں ممنوع من الصرف، یعنی ڈکٹوٹ ہے۔ وہ کہتا ہے اقرأ الکلمات آتی کتبہ من ضبط الواخر، read and write the following words with the correct ending, keep in mind the rule concerning the dictate۔ یہ کیا ہے ڈکٹوٹ ہے وہ۔ ہاں جی، محمد کیا ہوگا، اس پہ کیا آئے گا؟ محمد، محمدن، دو پیش آئیں گے۔ خالد، خالد، خالدن ہوگا۔ مریم، 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 فاطمہ، فاطمہ، عباس، 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 آگے چلیں حمزہ، 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 مساجد، 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 کتب، کتب، کتب ہوگا۔ اقلام، 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 منادیل، 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 اوکے، بیوت، بیوتن، زملہ، جملہ، زملاء، لندن، لندن، لندنو، ڈپٹوڈ ہے۔ سفیان، 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 حامد،
حامد 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 احمد 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 ابراہیم 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 مکہ مکۃ مکہ زینب 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 اصدقاء اصدقاء مدرسہ مدرسات مدرسات اوکے محمود 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 بغداد 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 جمیل 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 کبیر 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 اکبر 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 مجتہد مجتہد طویل 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 کسلان 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 طلاب 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 فکرا فقراء راو علی 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 پاکستان 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 عمار 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 سیارات 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 احمر 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 اسماعیل 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 بارس 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 باب 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 قلم 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 مدرس 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 جدہ جدت 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 تن نہیں ہوگا جدت ہوتا ہے مفاتی مفاتیح مدرسہ مدرستون مدرسۃ ملال ملان 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 مکاتب 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 قریب 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 اسامہ اسامۃ سبق نمبر 23 المدرج من انت یا اخی میرے بھائی تو کون ہے احمد انا طالب جدید میں نیا طالب علم المدرج ما اسمک تیرا نام کیا احمد اسمی احمد میرا نام احمد ہے المدرج من این انت تو کہاں سے ہے احمد انا من پاکستان سبۃ دفاتر لمن ہی میرے پاس جو ہے کیا ہے سبۃ دفاتر 7 جو ہے کاپیاں ہیں لمن حیا یہ کس کی ہیں عباس ہاتی یا استاذ ہاذا لی یہ تو یا استاد میری ہیں یعنی یہ جو ہے ان میں سے استاد یہ ہیں یہ میری ہے وہذا لی محمد اور یہ محمد کی ہے وہذا لی حامد یہ والی حامد کی ہے وہذا لی ابراہیم یہ جو ہے ابراہیم کی ہے وہذا لی عثمان یہ عثمان کی ہے وہذا لی یوسف یہ یوسف کی ہے وہذا لی طلحہ یہ طلحہ کی ہے المدر احاذا کتاب کا یا محمد اے محمد کیا یہ تیری کتاب ہے محمد لا حاذا کتاب حمزہ نہیں یہ حمزہ کی کتاب المدر این علی یا اخوان میرے بھائیو علی کہاں ہے حامد ذهب الى الریاض وہ تو ریاض چلا گیا المدر وَأَيْنَ یعقوب اور یعقوب کہاں ہے حامد ذهب الى مکہ وہ تو مکہ چلا گیا اچھا یہاں پہ غور کیجئے جو ڈپٹوڈ ہیں ان کے ساتھ زبر آ رہا ہے زیر نہیں آ رہی اور جو ٹپ ٹوڈ ہیں یعنی 3 حالتوں والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے زیر آ رہی ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کس کے ساتھ زبر آ رہا ہے کس کے ساتھ زیر آ رہی ہے المدرس این اسحاق تو اسحاق کہاں ہے محمد خرجا نکل گیا المدرس متى خرجت کب نکلا محمد خرجا قبل 5 دقائق 5 منٹ پہلے نکلا دقائق منٹ کو کہتے ہیں 5 Read the following example. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin.
یعنی یہ جو ہے ٹپ ٹوڑ جو ہے تین جس کی حالتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جب حرف جر لگتا ہے تو کیا ہے دو کسرہ آ جاتی ہے. من محمد الی محمد لی محمد کتاب محمد. کتاب محمد میں کتاب جو ہے یہ کیا ہے مضاف ہے. تو لہٰذا اگر حرف جر آئے کسی اسم سے پہلے یا وہ مضاف آئے اس سے پہلے تو اس میں دو زیر کس کے ساتھ لگیں گے ٹپ ٹوڑ جن کی تین حالتیں ہوتی ہیں دو زبر دو زیر دو پیش والی ہوتی. اگلا دیکھیں زینب من زینبا الا زینبا لی زینبا کتاب زینبا. ڈپ ٹوڑ جس کی دو حالتیں ہوتی ہیں ممنوع من صرف اسم آئے اس کے ساتھ جب حرف جر آئے گا تو اس پہ زبر آئے گا یا جب اس کے ساتھ مضاف آئے گا تو زبر آئے گا. جیسے من زینبا الا زینبا لی زینبا کتاب زینبا. ٹھیک. ریڈ اینڈ رائٹ هذا الكتاب لمحمد وذلك لزینب. جی کیا ترجمہ ہوا؟ یہ کتاب محمد کی ہے یہ کتاب اور وہ جو ہے محمد زینب کی ہے. اور غور وہ کیجئے کتاب محمد زینب کے لیے کی اس ہے. نے کہا لی محمد, زینب کے لیے کہا لی زینب. هذا خالد الى ذهب خالد الى احمد. خالد جو ہے وہ احمد کی طرف گیا. اب خالد احمد جو ہے احمد کی اس کے طرف ساتھ گیا. الاد لگا تو کیا زبرہ. ذهب ابی الى مکہ وذهب عمی الى جدہ. میرا باپ جو ہے مکہ گیا اور میرا چچا جو ہے وہ جدہ گیا. تو یہاں دیکھیں مکہ تا جدہ, حالانکہ الہ آ رہا ہے حرف جر آ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں حرف جر کے بعد اس میں مجرور ہوتا ہے. یہ حالت جر میں ہے گرچہ ان کے پر زبر ہے. زبر کیوں ہے؟ ڈپٹوڈ ہونے کی وجہ سے, غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ان پہ زبر ہے, لیکن حالت ان کی کیا جر ہوگی یہ یاد رکھیے گا. زبر کے ساتھ بھی یہ حالت جر. اخت مروان مریدتن, میری بہن مروان میری جو ہے بہن وہ مریضہ ہے. این زوج خدیجہ, خدیجہ کا شوہر کا ہے اچھا کا وہ فی لندن, وہ لندن میں ہے. لندنا زبر آیا. سیارت حامد جدید و سیارت ابراہیم قدیم. حامد کی گاڑی جو ہے نئی ہے اور ابراہیم کی گاڑی جو ہے وہ پرانی ہے. ابراہیم حامد ابراہیم دونوں پہ غور رکھیں. حامد ٹرپٹوڈ ہے, ابراہیم ڈپٹوڈ ہے. بیت خالد کبیر و بیت اسامہ صغیر. خالد کا گھر بڑا ہے اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے. خالد بیت خالد بیت اسامہ. این ذهب ابوک یا لیلا, اے لیلا تیرا باپ کہاں گیا؟ اب دیکھیں ذهب ابو کی یا لیلا. ذهب الى بغداد الى بغداد فی استنبول مساجد کثیر. استنبول میں بہت سی مسجدیں ہیں. استنبولا فی کی وجہ سے استنبولی نہیں ہوا, جر نہیں اس نے لیا لیکن حالت جر میں ہے. مساجدو دیکھیں یہ بھی جو ہے ڈپٹوڈ ہے. اندی خمسۃ مفاتیحا, مفاتیحا ڈپٹوڈ ہونے کی وجہ سے مفاتی نہیں ہوا. الکعبۃ فی المکہ, فی مکہ نہیں ہوا, زیر نہیں لیا. فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد, اس جو ہے سڑک پہ تین مسجدیں ہیں. ھذا الطبیب اسمہ ولیم وہو من لندن, یہ ڈاکٹر ہے اس کا نام ولیم ہے جو لندن سے ہے. وذالک اسمہ لوئیس وہو من بارس, اور یہ جو ہے اس کا نام لوئس ہے اور وہ کیا ہے پیرس سے ہے. سیارتی لونہا اخضر, میری گاڑی کا رنگ سبز ہے. اندی قلم احمر, میرے پاس سرخ قلم ہے. البیت ابدو فی وسنگتنا, البیت ابدس یعنی سبز گھر, سفید گھر
اسے کہتے ہیں نا وائٹ ہاؤس. وائٹ ہاؤس جو ہے کہاں ہے؟ وہ واشنگٹن میں ہے. ذہب احمد الی محمد، احمد جو ہے وہ محمد کی طرف گیا. ذہب محمد الی احمد، اور جبکہ محمد جو ہے وہ کیا ہے؟ احمد کی طرف گیا. چلو بھائی. امن مکہ کا انت، کیا امن انت کیا تو مکہ سے؟ لا انا من الطائف، نہیں میں تو طائف سے ہوں. اخت فاطمہ تو طالبتا، اخت فاطمہ تا، میری بہن فاطمہ جو ہے طالبہ اسٹوڈنٹ ہے. اب آپ کی باری آ گئی ہے. ریڈ اینڈ رائٹ دا فالوئنگ ود دا کریکٹ اینڈنگ. آمینہ، ہاں جی کیا ہوگا پروناؤنس؟ من آمینتا، آمینہ تو، من آمینہ کیا ہوگا؟ آمین آمینتا، من آمینہ تا. لی احمد کیا ہوگا؟ لی احمدی، لی احمد، عبد احمد، احمد. عثمان کیا ہوگا؟ عثمان. مان احمد. مان، من پاکستان سے کیا ہوگا؟ من پاکستان، من پاکستان. اور پاکستان کو کیا کہیں گے؟ پاکستانو، پاکستان پاکستان پیش سے کہیں گے. لی خدیجہ کیا کہیں اسے؟ لی خدیج، لی خدیجتا، خدیجہ. تا زبر لائیں گے کیونکہ حرف جر آ رہا ہے. لندن کیسے پروناؤنس کریں گے؟ لندنو، لندن. الا بغداد کیسے پروناؤنس کریں گے؟ الا بغداد، الا بغداد. استنبول کیسے پروناؤنس کریں گے؟ استنبول، استنبولو. استنبولو. مکہ، مکتو، مکہ تو، فی مکہ، فی مکہ فی مکہ. جدہ، جدتو جدہ. مساجد، 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 مساجد. فی مدارس، فی مدارس، مدارس. یعقوب، یعقوب، یعقوب. لی اسحاق، اسحاق لی اسحاق. معاویہ، معاویتو معاویہ. من معاویہ، من معاویتا معاویتا. لی عائشہ، لی عائشتا لی عائشہ. عائشہ، عائشتو عائشہ. محمد، محمد محمد. خالد، خالد خالد. من عباس، من عباس، عباسن، من عباس، من عباس. من محمد، من خالد. نعمان، نعمانو نعمانو، مانو. حامد، حامد، حامد. بڑا اہم کنسپٹ تھا یہ. count from 3 to 10 with the following nouns as معدود. ان کو آپ نے پریکٹس اپنے طور پہ کرنی ہے. آپ نے 3 سے 10 تک جو ان کے ساتھ اعداد لگانے. مسجدن، مسجدن جو ہے کیا ہوگا؟ ثلاثۃ مسجد، ثلاثتن، اربتن، خمستن، عشرتن، وہ سارے 10 تک. یہ بار بار آپ کریں گے تو آپ کو گنتی پکی ہو جائے گی. یہ ہے فندق، مندیل. اب مندیل کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ مندیل کے ساتھ بھی مؤنث لگائیں گے. لگے گی سلاستن زمیل، کرسی، مدرست، دقیقت. تو ان سب کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ مونس کے اسم مدرسہ، لگانے. جو مونس ہے ان کے ساتھ مذکر لگانے، جو مذکر ہے ان کے ساتھ مونس. آمینتو، من آمینتا.
لی احمد احمد عثمان من پاکستان پاکستان لی خدیجت لندن الى بغداد استنبول مکۃ فی المکۃ مساجد فی مدارس یعقوب اسحاق معاویۃ من معاویۃ لی عائشۃ عائشۃ محمد خالد من عباس، یہ آ گیا نا من عباس، نعمان حامد جدت البیت فی البیت بلال من بلالی المدرس کتاب المدرس بلال بنت بلال بلال من بلال کتاب بلال احمد من احمد کتاب احمد ابراہیم من ابراہیم کتاب ابراہیم الطائف استنبول وسنگتن الحمدللہ۔ بھائی کس بات کا الحمدللہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہاں جی سر کچھ لیسنز ختم ہو اتنی گئے۔ ساری باتیں سیکھ لی ہیں ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ ختم۔ نہیں نہیں اس چیز کا نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی۔ ہاں کتاب اول تمام بالخیر، خیریت سے۔ اب پہلی کتاب ختم ہو گئی۔ پہلی کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کچھ چیزیں ہماری پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، کچھ چیزیں تھوڑی سی نئی تھی، جو نئی تھی وہاں ان کی ایکسرسائزیں اتنی آ گئی ہیں، اگر آپ نے توجہ سے کی ہیں نہیں کی ہیں تو ابھی بار بار جا کے انہیں کریں تو آپ کو یہ پورے ہو جائیں گے۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم بک 2 شروع کریں گے۔ بک 2 میں ہم سپیس وہ جو ہے پیس جو ہے وہ کم کر دیں گے، یعنی اتنے سبق ہم نے نہیں پڑھنے، ہم نے میکسیمم 1 یا 2 سبق جو ہے پر ڈے کے حساب سے لے کے چلنا ہے، اور اس میں تقریباً جو ہے میرا خیال ہے 31 سبق ہے، اس میں 23 سبق تھے، 31 سبق ہیں۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 2 سے 2.5 مہینے میں یا زیادہ کیا 3 مہینے میں اسے کور کریں گے۔ یہ 23 سبق ہم نے 1 مہینے میں کور کیے، تو جبکہ یہ کورس جو ابھی الفلا منزل ہے وہ اس کو 4 مہینے میں کرائے گا، اسی کورس کو بک 1 کو 4 مہینے لے گا وہ، تو اس 4 مہینے میں ہم انشاءاللہ وہ دوسری بک بھی کور کر چکے ہوں گے، اور پھر اصل جو ہے جو ایڈوانس لیول کی گرامر ہے جو اس کورس کی خاصیت ہے وہ بک 3 میں آتی ہے۔ بک 3 میں ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا، وہاں ہم 1 سبق سے زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے بک اول کا آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، آپ اس میں اس بک 1 کو کھولیے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں جو جو چیزیں آتی ہیں ٹک 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 کرتے ہیں، جو نہیں آتی ہیں ان کو نوٹ کر لیں، ان کے نوٹس بنا لیں، ان نوٹس کو آپ جو ہے بار بار دیکھیں، تو جب ہم بک 2 شروع کریں گے تو اس وقت تک آپ بک 1 پہ جو ہے عبور حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس کی مشقیں اس طرح بنائی گئی ہیں، ان میں ایک ہی پوائنٹ کو جو ہے دہرایا جاتا ہے، اور اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ وہ کلک کر جاتا ہے، اور درمیان میں ایک آدھ جو ہے چینج کر کے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں اس پوائنٹ کو مس تو نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے آج کے یہ اس آخری سلائیڈ میں دیکھیں، ہم جو ہے ڈپٹوڈ کی بات کر رہے تھے، سارے ڈپٹوڈ پہ پورا لیسن ہم نے پڑھا، لیکن ایکسرسائزز میں اس نے جو ہے ٹرپٹوڈ کے بھی جو ہے نام ڈال دیے، یہ دیکھنے کے لیے آیا آپ وہ بھول تو نہیں گئے کہ ٹرپٹوڈ جو ہے وہ کیا ہوگا، اور دونوں کا فرق کیا ہوگا، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو الحمدللہ، نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو دوبارہ کریں، اپنے طور پر کریں، بار بار دہرائیں، روز کا 1 سبق پڑھ لیں تو مہینے کے اندر جو ہے 23 سبق آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ شروع کے 10 سبق تو بالکل اتنے آسان ہیں کہ 5 4 3 سبق بھی آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا سارا میری طرف سے۔ اب اس کورس کی بہتری کے لیے اپنی آرائی جو ہے آپ
اپنے جو بھی ڈسکشن گروپس ہیں ان میں آپ بھیج سکتی ہیں کہ ہم اس کو اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 دن ہم نے رکھے ہیں، ہفتہ اور اتوار. ہفتے والے دن 3 سے 4 اور اتوار والے دن جو ہے 6 سے 7 بجے ہمارا ٹائم ہے. ان 2 گھنٹے میں ہم نے کوشش کرنی ہے بک 2 کے جو ہے 1 سے 2 سبق ہر روز پڑھ سکیں. وہ بھی اتنی مشکل نہیں ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو جب پروسیس کیا ہے تو وہ سبق بھی آسان ہے. ہاں ان میں ایکسرسائزیں تھوڑی لمبی ہیں تاکہ وہ جو کچھ سبق تو اتنے ہی ہیں، 1 پیج 1.5 پیج سے 2 پیج سے اوپر سبق کوئی بھی نہیں گیا ہے 31 کے 31 میں. ہاں ان کی ایکسرسائزیں جو ہے نا زیادہ ہیں. مثلا کسی میں 5 سوال ہیں، کسی میں 10 سوال ہیں، پھر ہر سوال میں 5 سے 10 جو ہے نا پوائنٹس ہیں. تو وہ لیکن ہم اسی طرح کریں گے جیسے QC1 کی ایکسرسائزیں ہم نے کی ہیں. یعنی ہم سبق پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز لیں گے اور اس کا حل بھی اسی وقت کر لیں گے. اسے سوالوں کو دیکھیں گے اور ان کا جواب بھی دیکھیں گے، جس سے ہمیں یہ مدد ہو جاتی ہے کہ اچھا ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا سمجھ آیا، نہیں آیا تو ہم اس سبق کو دہرا لیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ طریقہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک سبق چھوٹا سا دیتے ہیں، پھر اس سبق کے اوپر بیس کر کے ایکسرسائز ڈیولپ کرتے ہیں اور اس میں کنسیپٹ لے کے چلتے ہیں. ایک ایکسرسائز میں ایک کنسیپٹ، ایک ایکسرسائز میں ایک کنسیپٹ، اور پھر اس میں یادداشت بھی دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے اس کو وہ آ بھی رہا ہے یا وہ بھولتا جا رہا ہے. اس میں کہیں کہیں ایک آدھ پوائنٹ جو ہے وہ ایسا لے آتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ طالب علم کو پچھلا یاد ہے، اس نے محنت کی ہوئی ہے یا ایسے ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا اس کے بارے میں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم جو ہے مدینہ بک 2 جو ہے شروع کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں آسان طریقے سے سلو چلیں، کہ ایک سبق یا بہت کیا 2 سبق جو ہے اس سے زیادہ نہ جائیں، اور ایک سبق جو بھی پڑھیں اس کے اندر جتنے بھی کنسیپٹ انہوں نے دیے ہیں ان کو ہم کور کر دیں. بک 1 میں اکثر کنسیپٹ وہ تھے جو ہم آلریڈی پہلے سے جانتے تھے تھوڑا بہت، اور جو ہے جن کا نہیں تھا پتا وہ ہمیں پکا ہو گیا. بک 2 کے اندر بہت سی نئی چیزیں آئیں گی، نئی نئی کنسیپٹ آئیں گے، تو اس لیے اسے ہم سلو چلیں گے. اب رہ گئے آپ کے تاثرات. آپ چاہیں اپنے تاثرات گروپ میں ڈسکشن میں بھی ڈال سکتے ہیں، اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں، اب مشورہ دے سکتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ یہی کورس اب ہم نے جو ہے اگلے رمضان تک لے کے چلنا ہے، اور اس وقت تک ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے بک 2 اور بک 3 کو کر لیں گے. اگر پھر بھی ٹائم بچ گیا تو پھر ہم اس میں جو آسان عربی گرامر کی دہرائی کر لیں گے. دیٹ از دا پروگرام فار دا گرامر کلاسز اینڈ گرامر. اف یو پیپل ہیو اینی تھنگ، اگر آپ کا کچھ ہے، آپ ابھی سوال کرنا چاہتے ہیں، سر پوچھنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، بتائیے. جی ہمارا آپ کچھ کہہ رہی ہیں، کہیے. سر یہ جو آپ ہمیں بک ایک ختم کروا دی اور بھی دوسری انشاءاللہ آپ سٹارٹ کروائیں گے، تو سر یہی ہم QC6 اور 7 میں پڑھیں گے؟ جی نہیں، QC7 QC6 جو ہے وہ ایک قرآن فہمی کا جو ہے کورس ہے. QC6 میں آپ نے جو ایک QC1 سے 5 تک جتنے بھی پڑھا ہے اس ساری گرامر کو ہم نے جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 سے 286 تک جو ہے وہ اس پہ اپلائی کرنا ہے. یوں سمجھیں QC2 سے 5 تک آپ نے جو ہے وہ 141 آیتیں پڑھی ہیں. ابھی پیچھے جو ہے 141 کو مائنس کر دیں 286 سے، تو وہ جو آیتیں رہتی ہیں وہ آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں. QC6 میں بیسک کورس وہ آیتوں کا ہے. ان آیتوں کے اندر جو گرامر ہے اس گرامر کو پہلے شروع کے جو ہے اسباق میں ہم پہلے گرامر پڑھیں گے جو میرے خیال میں 26-27 جو ہے نا صفحے تک چلتی ہے. اس کے بعد گرامر ختم ہو جائے گی، پھر صرف آیتیں ہی ہوں گی اور ان آیتوں پہ گرامر چلے گی. اور پھر جب آپ QC7 میں جائیں گے تو اس میں پھر فہم آپ جو ہے اسی ترجمہ پہلے کرنا، پھر فہم اور اس کے پوائنٹ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. یہ جو ہے یہ پیورلی گرامر ہے. یہ اس میں قرآن کا دیکھیں، آپ کو ہم نے کہیں بھی قرآنی اسباق یا آیتیں یا حدیثیں نہیں ہیں. کہیں کہیں اگر آئے گی آگے جا کے QC3 میں آتی ہیں، یعنی یہ جو بک 3 ہے اس میں آ کے آیتیں بھی آتی ہیں اور حدیثیں بھی آتی ہیں، وہ ترجمہ کرنے کے لیے اور شروع کرنے کے لیے. یہاں پہ بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان کی نہ ہو یعنی سمجھ آ جائے، ابتدائی چیزیں قواعد کا پتہ چل جائے، اور اس کے مطابق آپ عربی زبان کو استعمال کر سکیں،
اس کو جو ہے سمجھ سکیں، اس میں اپنا ترجمہ کر سکیں، اپنا جو ہے وہ سبق کر سکیں۔ جی شاہدہ فضل آپ نے ہینڈ ریز کیا، جی بہن پوچھیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے کیونکہ یہ کورس درمیان میں سے شروع کیا تھا تو مجھے پوچھنا ہے کہ اس کی کتاب PDF فارم میں ہے یا ہمیں مل سکتی ہے؟ سیکنڈلی، جس طرح ہم QCs میں کرتے ہیں آن لائن فارم جو ہوتا ہے اس پہ ورک شیٹ ہوتی ہے، تو اس کی ورک شیٹ اس طرح سے ہیں جس پہ ہم سیلف اسیسمنٹ کر سکیں یا پریکٹس کر سکیں؟ کیا آپ کو اس وقت میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ آ رہی ہے، گڈ۔ تو میری بہن، جب یہ کورس ہم نے شروع کیا تھا اس کی سافٹ کاپی میں نے شیئر کر دی تھی، ابھی جو ہے آج کے سبق کے ساتھ جو ہے بک 2 کی جو ہے سافٹ کاپی شیئر ہوئی۔ یہ بک ہمارے تمام دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس لیے ہر شہر میں جو ہے جو بھی یہ اسلامی کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو بک 1 2 3 جو ہے مل جائے گی۔ مدینہ عربی بک 1 2 3 یہ جو ہے آپ لے سکتے ہیں کہیں سے بھی۔ یہ ہے اس کا جو ہمارا دیسی پرنٹ ہے، وہ سادہ ہے، سستا ہے، چیپر ہے۔ بعض جو ہے وہ الفلا سے اگر آپ لیں گے کہ یہ جو ہے اس کا 1 2 3 وہ انہوں نے باہر سے منگایا ہوا ہے، اور وہ مہنگا ہے اور بڑا اچھے کوالٹی کے اندر ہے، سوائے اس کے کہ وہ کوالٹی ہے پیپر کی، باقی میٹیریل تو یہی ہے۔ آپ کو کسی بھی جو ہے بازار سے، کسی بھی دینی مدارس کی کتابوں سے، جہاں سے دینی کتابیں ملتی ہیں، یہ تینوں جو ہے مل جائیں گی، یعنی مدینہ بک 1 2 3۔ میں نے بھی یہاں یہ عام جو ہے ایک وہ ہے اقبال مارکیٹ ہے یہاں پہ پنڈی میں، جہاں سے یہ دینی کتابوں کی جو ہے وہ مارکیٹ ہے، اقبال مارکیٹ کہلاتی ہے، کچہری روڈ پہ، تو وہاں سے میں نے لی تھی، آسام سے ہر دکان پہ ملی۔ اور رہ گئی سافٹ کاپی، وہ ہم نے پہلے بھی شیئر کی تھی، آپ نے بعد میں جوائن کیا تو آپ کو بھی بھیجی گئی ہوگی، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو کوئی نہیں، آپ مجھے چھوٹا سا جو ہے ایک پوسٹ کر دیجیے، میں آپ کے اس میں جو ہے آپ کو دے دوں گا۔ رہ گئی اس کی ایکسرسائز، اس کی کتاب کے اندر ایکسرسائزیں ہیں، وہ آپ نے حل کرنی ہے۔ یہ جیسی ایکسرسائزیں آپ کو یہاں دے رہے ہیں نا، یہ اسی کتاب سے لی ہے، وہاں پہ جب آپ سبق پڑھنے کے بعد حل کریں گی تو بس اگر آپ نے وہ حل کر لی ٹھیک، تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا، نہیں ہے تو آپ اس کو دہرائیے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اور چلیے، سر یہ بھی الفلاح ان کی طرف سے ہیں، مطلب جیسے یہ اور نہیں بکس ہے نہیں تو نہیں یہ بھی الفلاح نہیں کی نہیں، طرف یہ سے ہیں الفلاح یہ؟ کا نہیں ہے، یہ کورس جو ہے مدینہ یونیورسٹی کا ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کا یہ کورس جو ہے غیر ناطقین، جو غیر عربی اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا، ان کا ہے، اور چونکہ یہ بہت مفید ہے اس لیے تقریباً تمام دینی مدارس جو ہے وہ دنیا میں اس کو پڑھاتے ہیں۔ الفلاح نے بھی اس کو جو ہے ایک دفعہ کرایا ہے، 2 دفعہ کرایا، اب تیسری دفعہ کرا رہے ہیں۔ یہ ان کا پیڈ کورس ہے، یہ ان کا اپنا کورس نہیں ہے، وہ اس کو فار دا ارننگ پرپز کے حساب سے جو ہے کورس کو کراتے ہیں۔ مثلا پہلی کتاب وہ 4 مہینے میں کرائیں گے، اس کی رجسٹریشن فیس 1500 ہے اور ہر مہینے کی فیس 500 ہے۔ کتاب اگر آپ ان سے لیں گے تو وہ کتاب کے پرائس اس کے مطابق ہے، جو بھی ان کی ہے، میں نے چیک نہیں کی کتنی ہے، تو وہ اس کو ایز سچ، یعنی یوں سمجھیے ٹیوشن کے طور پہ پڑھاتے ہیں۔ الفلاح منزل اس کو ٹیوشن کے طور پر اس کورس کو پڑھا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم جیسوں کو جو ہے سیدھے رستے پہ ڈال دیا ہے۔ تو میرے تمام کورسز جو ہیں فری ہیں، گرچہ میں نے خود یہ سارے کورسز پیڈ کیے ہیں، ایون QC 2 3 4 5 6 سب پیڈ کیے ہیں، الفلاح کو پیڈ کر کے میں نے کورس، اس زمانے میں پیڈ ہوتے تھے، یہ تو ابھی انہوں نے کچھ کورسز کو فری کیا ہے اور کچھ کورسز کو ابھی پھر وہ دوبارہ پیڈ پہ لا رہے ہیں، تاکہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ جو عملہ ہے اور جو ہیں مینٹیننس اور دوسرے وہ پورے ہو سکیں، تو وہ جو ہے اس کو پیڈ پہ لا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ جس چیز کو توفیق دے وہ جو ہے ان پیڈ کرا رہے ہیں، بہت سے لوگ کرا رہے ہیں، میں اکیلا نہیں کرا رہا ہوں، سر کاشف بھی ان پیڈ کراتے ہیں اور بہت سارے دوسرے استاد بھی ہیں، کچھ ہیں وہ پیڈ بھی کراتے ہیں۔ تو اینی ہو، چاہے پیڈ ہو یا ان پیڈ ہو، بات تو ہے سمجھ کی، جس سے سمجھ آ جائے آپ کو آپ اس سے کر لیں۔
چلیے آپ کے کوئی سوال جو آپ مجھے نہیں نظر آ رہے اگر ہیں تو اسے آپ پوسٹ کر لیجئے گا یا جو ہے ڈسکشن گروپ میں ڈال دیجئے گا، تو میں آپ کے لیے آخری جو ہے مرحلے سے گزار دیتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ